اور اس میں جیسے میں نے کہا کہ آئی سی اور بیڈ ہے تو اس پہ ٹاپ اپ بھی دیا گیا ہے. تو بالکل سر یہ اس میں جو بیماریاں ہیں یہ کور ہے. ٹھیک ہے, آپ کچھ سوال کرنا چاہیں؟ اپنا تعارف بھی کراتے جائیں گے تو تھوڑی آسانی ہو جائے گی. جی میرا نام طاہر نوید ہے, میں روزنہ معائنہ جہاں کیپٹن رپورٹ کے ساتھ کام کرتا ہوں. میرے ذہن میں ایک سوال تھا کہ یہ ڈیتھ انشورنس کے حوالے سے بھی کچھ کہا جا رہا تھا کہ 40 لاکھ روپے تک اگر ڈیتھ ہو جاتی ہے تو فیملی کو پرووائڈ کی جائے گی, اس حوالے سے بھی سر کوشچن کا جواب میں دوں کہ نہیں آپ؟ اچھا سر, اس میں آپ جو بات کر رہے ہیں یہ گروپ لائف انشورنس کی بات کر رہے ہیں. ہمارے پاس سیورل کیٹیگریز ہوتی ہیں انشورنس کی جس میں ہم کام کر رہے ہوتے ہیں. ایک انڈیویجول لائف ہے جو انشورنس ایک انڈیویجول دیتا ہے. پھر گروپ لائف ہوتا ہے جو اکثر آرگنائزیشنس کو یا جس طرح آپ کا جو باڈی ہے اس کو دی گئی ہے. اسی طرح گروپ ہیلتھ انشورنس ہوتا ہے, تکافل ہوتا ہے, بینک انشورنس ہوتا ہے. آپ نے جو اشارہ کیا ہے وہ ہے گروپ لائف انشورنس کا. ہاں, اس کارڈ میں جو اس وقت جو ایک فیسلٹی دی گئی ہے وہ 50,000 کی دی گئی ہے ڈیتھ بینیفٹ کی شکل میں. یہ 50,000 ہے یا 15,000 ہے؟ سر یہ 50,000 ہے میڈم, یہ 15,000 جو ہے یہ روم کی لمٹ ہے. اچھا 50,000 روپے. نہیں, میں آپ کو اس کی وضاحت کر دوں, بلکہ سر صاحب آپ وضاحت کر دوں. اچھا, اس کی وضاحت یہ کر دوں کہ اس وقت یہ جب ہیلتھ انشورنس اپروو ہوئی تھی اور ہمیں بڑی وہ جدوجہد کے بعد جو ہے وہ ایک تقریب بھی ہوئی تھی وزیر اعظم ہاؤس میں, اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو اس وقت ہم نے یہ مجھے یاد ہے افضل بٹ صاحب کی صدارت میں نیشنل پریس کلب اور آر یو جے کا اور ہمارے ساتھ میڈیا ورکرز کے جو لیڈ کرتے ہیں وہی 6 سب یہ بھی موجود ہیں, یہ بھی اس میٹنگ میں موجود تھے. اور میں شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں. آپ کی کاوشیں جو ہیں وہ اس میں یقیناً اپریشیبل ہے. میرا خیال ہے کہ آپ لوگ سب لوگ مل کر کوشش نہ کرتے تو یہ کبھی ممکن بھی نہ ہوتا. تو اس وقت جو ہے وہ ہم نے اس میٹنگ میں یہ گزارش رکھی تھی, اور اس کے بعد جب اناؤنسمنٹ ہوئی تھی اس, اور یہ اکثر ہم یاد دہانی بھی کراتے رہتے ہیں وزارت اطلاعات کو اور حکومت کو, کہ جب وہ اناؤنسمنٹ ہوئی تھی تو پھر اس وقت وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب تھے اس وقت, اور انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو یہ جو انشورنس ایک ہیلتھ انشورنس اناؤنس ہو چکی ہے, اس میں ہم ایڈ کر کے جو ڈیتھ انشورنس یا جو وہ والا معاملہ ہے, ایک ڈیتھ پیکیج اس کو کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں, ایک انتہائی جو ہے وہ افسوسناک بات ہے کہ ہمیں یہ ساری باتیں کرنی پڑتی ہیں, لیکن ہمیں یہ پتہ ہے, ہم یہاں روزمرہ کی بنیاد پہ ہم دوسرے دن دیکھتے ہیں کہ جب کوئی صحافی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی فیملی رل جاتی ہے. تو اس کی فیملی کے لیے پیچھے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ہو, تو اس کے لیے ایک اناؤنسمنٹ ہوئی تھی. لیکن پھر وہ کیونکہ اس کے اوپر آگے عمل درآمد نہیں ہو سکا, اس کے اوپر پیپر ورک نہیں ہو سکا, حکومت ختم ہو گئی, پھر انٹرم گورنمنٹ نے تو اس کو روک ہی دیا تھا. تو اب جو ہے وہ ہم اس کو دوبارہ لے کر بڑھ رہے ہیں, اور ہماری کوشش ہے, اسٹیٹ لائف والے تو بزنس کر رہے ہیں, انہوں نے تو جتنا ان کو بزنس دیا گیا ہے اور جس مقصد کے لیے دیا گیا ہے وہ اتنا ہی ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں گے. لیکن ہم حکومت سے آج کی اس محفل کی وساطت سے بھی ضرور گزارش کریں گے کہ یہ جو ایک پرابلم ہے یہ بہت بڑا پرابلم ہے, اور اس پرابلم کا سلوشن جو ہے وہ حکومت کے پاس ہی ہے, ہم صحافیوں کے پاس ذاتی طور پہ تو نہیں ہے. تو اس کا حل جو ہے وہ نکالنے کے لیے ہم دوبارہ بھی اس کو جو ہے وہ لے کر آگے بڑھیں گے. اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کی تالیاں بتائیں گی کہ آپ لوگ اس کتنا وہ ولنگ ہے کہ یہ فوری طور پر ہو جائے, اس میں شامل ہو جائے تو بہت بڑی بات ہو جائے گی. جی سر. ایک میرا کوشچن یہ تھا کہ یہ کارڈ کیونکہ 1 جولائی سے ایلیجیبل ہے, جو لوگ ہمارے ایلیجیبل اگر ہم وہ چیک کرتے ہیں نیٹ کے اوپر, اور انہوں نے کیونکہ آج ہم ان کا اناؤنس کر رہے ہیں 40 دن کے بعد, ان 40 دن کے دوران اگر کسی نے اپنا علاج اپنی طرف سے کرا لیا ہے, کیا آپ وہ کلیم کر سکتے ہیں جتنے علاج کے اخراجات ہیں, اور کیا اسٹیٹ لائف وہ پیسے دینے کے لیے تیار ہوگا؟ سر یہ جو پروگرام ہے یہ اس میں یہ ایک تو کیش لیس پروگرام ہے جس میں کیش کی کوئی انوالومنٹ نہیں. دوسرا یہ کہ اس پہ ریمبرسمنٹ کوئی بھی نہیں ہے. تو ایسی صورت میں اگر کسی نے آلریڈی کاسٹ انکر کر لی ہے تو اس کی جو ہے ریمبرسمنٹ جو ہے وہ کانٹریکٹ کے حساب سے ہم نہیں کر سکتے ہیں.
تو اس اور اگر جو سروس لینا بھی چاہتے ہیں تو بھی ان کو کیش لیس سروس ہی ملے گی جس میں کیش کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہوگی. وہ جائیں گے ہاسپٹل اور اگر ان کو ضرورت ہو ایڈمیشن کی تو ان کو ایڈمیشن ملے گا. افضل ملک ڈیلی صاحب سے اچھا یہ جو لسٹ اہل ہوئے ہیں یہ کس بنیاد پہ اتنی جلدی ہو گئی یا باقی جو رہ گئے ہیں کس وجہ سے؟ گڈ زبردست اچھا سے یہ بات ایک اور کوشچن بھی لے لیں. میرے ساتھ ایک بھول چکا ہوں میں اس لیے بات کر رہا ہوں. اسٹیٹ لائف نہیں تھی دوسری انشورنس کمپنی ہے. ایمرجنسی کوریج کی جب بات ہوتی ہے بندہ ایمرجنسی میں جاتا ہے وہ کہتا ہے جی بل تو آئے گا فی الحال آپ ابھی پیسے جمع کروا دیں ہاسپٹل والے کہتے ہیں. اس کا کیا تدارک ہے اسٹیٹ بینک کیا کرے گی کیونکہ ایمرجنسی میں تو پیسے کا مسئلہ ہوتا ہے. رات 1 بجے 2 بج جاتے ہیں. سر آپ نے جو پہلے میں یہ ڈینٹل کا بتا دوں اگر تو ایکسیڈنٹ کے اندر ڈینٹل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے اس میں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اس میں جبڑا ٹوٹ جاتا ہے یا کچھ اور اس میں مینڈیبلز وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ کورڈ ہے کیونکہ وہ ایکسیڈنٹ کے انڈر آتا ہے وہ ڈینٹل ٹریٹمنٹ کے انڈر نہیں آتا. ڈینٹل ٹریٹمنٹ جیسے پہلے کہا جا چکا ہے کہ وہ او پی ڈی کے انڈر آتا ہے اس لیے وہ کور نہیں. سر آپ نے جو کہا تو میں نے اس سے تھوڑی دیر پہلے جو جواب دیا کہ پروگرام کیش لیس ہے. آپ سے اگر کوئی پیسوں کی ڈیمانڈ کرتا ہے پروگرام کے اندر تو وہ ایک جرم کر رہا ہو. آپ نے ایسے ہاسپٹل کو فوری طور پر رپورٹ کرنا ہے اور اس کے خلاف جو کارروائی ہوگی وہ بھی آپ کو بتائی جائے گی. پروگرام کو کیش لیس رکھا اسی لیے گیا ہے کہ کوئی جیب میں 10 لاکھ روپے لے کے یا 7 لاکھ روپے لے کے نہیں پھر رہا ہوتا. اس کے جیب میں ایک تو کارڈ ہے. کارڈ اگر نہ بھی ہو تو آپ کا شناختی کارڈ ہے. آپ کا شناختی کوئی بھی گھر سے شناختی کارڈ کے بغیر نہیں نکلتا. آپ کا شناختی کارڈ آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے اور یہی آپ کی کوریج کے پیسے ہیں. پروسیس یہ ہے کہ جی کہ جن جیسے خاص صاحب نے آپ سب لوگوں کو بتایا ہے کہ جن لوگوں کا نام نہیں آیا ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پہلی لسٹ میں ان کا نام نہیں آ سکا کسی بھی وجہ سے تو دوسری لسٹ میں انشاءاللہ ان تمام لوگوں کا نام آئے گا جن کا پہلی لسٹ میں نہیں آیا. اور دوسری جو میں وقاص صاحب سے بھی کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ خود بتائیں کہ کون کون سے ایسے ادارے ہیں سرکاری جو اس سکیم کے اہل نہیں ہیں تاکہ وہ لوگ جو اس ادارے سے اپلائی کریں گے تو پھر وہ بعد میں یہ گلا کریں گے کہ ہم نے پھر اپلائی کیا اور ہمارا نام نہیں آیا. تو وقاص صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ ان اداروں کا بتا دیں. جی کوئی بھی گورنمنٹ ادارہ کیونکہ گورنمنٹ جو ہے اپنے امپلائیز کو وہ دیتی ہے ہیلتھ بینیفٹس دیتی ہے. تو جیسے کہ اے پی پی ہے ریڈیو پاکستان ہو گئے پی ٹی وی سے تو یہ جو بندے ہیں اور جو جرنلسٹ اور میڈیا ورکرس کی کیٹیگری میں آتے ہیں تو وہ ایلیجیبل نہیں ہے کیونکہ ان کو آلریڈی گورنمنٹ جو ہے وہ ہیلتھ سروسز پرووائڈ کر رہی ہے.